آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ باب بن چکا ہے۔ آج 10 نومبر 2025 کو پاکستان کی سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کو 2/3 اکثریت سے پاس کر دیا ہے۔ یہ ترمیم نہ صرف ہمارے آئین کی بنیادیں ہلا رہی ہے بلکہ جمہوریت، عدلیہ کی آزادی اور فوجی مداخلت کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی قانون نہیں بلکہ ایک ایسا قدم ہے جو پاکستان کو مصر کی طرز پر فوجی آمریت کی طرف دھکیل رہا ہے، جہاں آرمی چیف عاصم منیر کو نئی طاقتوں سے نوازا جا رہا ہے۔ 1973 کی بنیاد اختیارات کی تقسیم پر قائم ہے، مقننہ، ایگزیکٹو اور عدلیہ الگ الگ، لیکن یہ 27ویں ترمیم اسے توڑنے کی کوشش ہے۔ یہ ترمیم فوجی کمانڈ کی ساخت تبدیل کرتی ہے، ایک نئی چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ بناتی ہے جو خود بخود آرمی چیف عاصم منیر کے لیے ہوگا، اور عدلیہ کو کمزور کرنے کے لیے ایک الگ فیڈرل آئینی عدالت قائم کرتی ہے، جبکہ سپریم کورٹ کو صرف اپیلز تک محدود کر دیتی ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا، ہنگامہ کیا، لیکن حکومت نے اپنے اتحادیوں کی مدد سے یہ پاس کرا لیا۔ یہ ترمیم کیسے آئین پر حملہ ہے، کیسے جمہوریت کو ختم کر رہی ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو جو خط لکھا وہ عدلیہ کی آواز ہے۔ پی ٹی آئی کی رد عمل کیا ہے اور اس کے بعد پاکستان کی جمہوریت اور مستقبل پر کیا اثرات ہوں گے؟ اگر آپ پاکستان کی سیاست، آئین اور جمہوریت کے شوقین ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم بالکل کیا ہے۔ پاکستان کا آئین 1973 میں بنایا گیا اور اب تک 26 ترامیم ہو چکی ہیں۔ ہر ترمیم کا مقصد آئین کو بہتر بنانا ہوتا ہے، لیکن یہ ترمیم مختلف ہے۔ یہ بل گزشتہ ہفتے پیش کیا گیا اور پارلیمانی کمیٹی نے اسے منظور کیا۔ اس کے کلیدی نکات یہ ہیں: فوجی کمان میں تبدیلی، آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے چیف آف سٹاف کے بجائے ایک چیف آف ڈیفنس فورسز CDF کا عہدہ بنایا جائے گا۔ یہ عہدہ آرمی چیف عاصم منیر کو خود بخود مل جائے گا اور اسے وسیع اختیارات ملیں گے۔ فوجی آپریشنز، انٹیلیجنس، حتیٰ کہ سول انتظامیہ پر اثر و رسوخ۔ یہ پاکستان کو مصر کے صدر السیسی کی طرح فوجی ڈکٹیٹرشپ کی طرف لے جا رہا ہے، جہاں آرمی ریاست کا مرکز بن ایک نئی فیڈرل آئینی آئین کورٹ FCC بنائی جائے گی جو آئینی معاملات سنے گی۔ سپریم کورٹ کو صرف اپیلز کا فورم بنا دیا جائے گا اور اس کی طاقت کم ہو جائے گی۔ FCC کے ججز کو ایگزیکٹو حکومت منتخب کرے گی جو عدلیہ کی آزادی ختم کر دے گی۔ یہ سپریم کورٹ کی 18ویں ترمیم کے بعد کی بحالی۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ اصلاحات ہیں، لیکن حقیقت میں یہ فوجی اور سول اشرافیہ کا بٹ جوڑ ہے۔ پچھلے سالوں میں جب PTI نے فوج کے خلاف آواز اٹھائی تو یہ رد عمل آیا۔ سینٹ میں بل پیش کرنے والے سینیٹر نعیم بخاری، جو پہلے PTI کے تھے، نے کہا کہ خدا کی مہربانی سے آج سینٹ سے پاس ہو جائے گا، لیکن اپوزیشن بشمول PTI، JUIF اور PKMAP نے اسے آئینی سازش قرار دیا۔ سینٹ سیشن کی تفصیلات: 10 نومبر کی صبح 11 بجے سیشن شروع ہوا۔ اپوزیشن نے ہنگامہ کیا، شرم کی بات کے نعرے لگائے۔ اسپیکر نے ووٹنگ شروع کی اور 2/3 اکثریت، تقریباً 64 ووٹ ملی۔ PTI کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور JUIF کے احمد خان نے پارٹی لائن توڑ کر حق میں ووٹ دیا۔ فوری نتائج یہ ہوں گے کہ فوج کی طاقت بڑھ جائے گی۔ عاصم منیر CDF بننے کے بعد پارلیمنٹ پر دباؤ بڑھے گا اور فوجی بجٹ، تعیناتیوں پر سوالات نہیں ہوں گے۔ عدلیہ میں FCC بننے سے آئینی مقدمات جیسے 18ویں ترمیم صوبائی حقوق کو حکومت کے حق میں فیصلے ملیں گے۔ طویل مدتی اثرات: پاکستان کی معیشت، جو پہلے ہی IMF قرضوں میں ڈوبی ہے، مزید کمزور ہو جائے گی کیونکہ فوجی اخراجات بڑھیں گے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا جیسے صوبوں میں بغاوت بڑھے گی۔ یہ ترمیم آئین 1973 کے بنیادی اصولوں پر حملہ ہے۔ آرٹیکل 63A فلور کراسنگ اور 20 بیان کر نظر انداز کر کے پاس کیا گیا۔ اختیارات کی تقسیم، سیپریشن آف پاورز ختم ہو رہی ہے، فوج ایگزیکٹو بن رہی ہے اور عدلیہ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔
सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी जो डॉजिटर केस और दीगर फैसलों से कायम थी खत्म हो जाएगी। ये आइन की बुनियादी साख्त बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की खिलाफ वर्जी है। जमहूरियत का मतलब है अवाम की मुंतखब हुकूमत। ये तरमीम फ़ौजी मुदाखलत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, जैसे 1958-1977 में हुआ। पीटीआई को जेल में डालकर उसे दहशतगर्द कहकर अब आइन बदलकर जमहूरियत को दफन किया जा रहा है। सूबाई खुद मुख्तारी ख़त्म होगी और मरकज़ फ़ौज गालिब हो जाएगा। ये हाइब्रिड निज़ाम को मुकम्मल फ़ौजी हुक्मरानी में बदल देगा। का रद्द अमल और ख़त। अब बात करते हैं अदलिया की आवाज़ की। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, ने 8 नवंबर 2025 को चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी को एक तारीखी ख़त लिखा। ये ख़त अदलिया की आज़ादी की आखिरी कोशिश है। ख़त की तफसील। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, मैं आपको अदलिया के सरबराह की हैसियत से मुखातब कर रहा हूँ। मुजवज़ा 27वीं तरमीम अदलिया की बुनियादी साख बदल रही है। FCC बनाना सियासी हरबा है जो जजेस को एग्जेक्टिव के ताबे कर देगा। आपको फौरी तौर पर फुल कोर्ट बुलाना चाहिए। हुकूमत से कहना चाहिए कि अदलिया की मशावरत के बगैर ये तरमीम नहीं हो सकती कि ये खामोशी अदलिया की खायनत होगी। साबिक जजेस और सीनियर वकला ने भी CJP को ख़त लिखा, फुल कोर्ट बुलाने की अपील की। ये रद्द अमल दिखाता है कि अदलिया तकसीम है, लेकिन कुछ जजेस मुज़ाहमत कर रहे हैं। PTI ने इसे आइन के खिलाफ साजिश करार दिया। इमरान खान की हदायत पर पार्टी ने एहतजाज का ऐलान किया। असद कैसर ने कहा ये जमहूरियत का जनाजा है। हामिद खान ने आइन की मौत कहा। ताहम सेनेटर सैफुल्लाह उबरो का वोट देने से अंदरूनी बहरान पैदा हुआ। PTI ने कहा कि ये फौजी कौप है। मुस्तक़बिल के मसाइल और पाकिस्तान पर असरात। इस तरमीम के बाद आइनी बहरान बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकती है, लेकिन FCC से फैसले तब्दील होंगे। जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, फ़ौजी हुक्मरानी आएगी, मईशत गिरेगी और बैनुल-अक़वामी तन्हाई बढ़ेगी। पाकिस्तान का मुस्तक़बिल तारीख है। बलोचिस्तान में अलहदगी, KP में दहशतगर्दी और सिंध पंजाब में मुज़ाहरे। दोस्तों, ये 27वीं तरमीम पाकिस्तान की मौत है। हमें मुज़ाहमत करनी होगी। कमेंट्स में अपनी राय दें, शेयर करें। अल्लाह पाकिस्तान को बचाए।